السلام علیکم دوستو آج کی کہانی سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ کہانی پوری سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام اشرف ہے۔ میری عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ میں لاہور کے قریب ایک علاقے میں رہتا ہوں۔ ہمارا خاندان کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے گھر میں میری 2 بہنیں رہا کرتی تھی جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ میری بہنیں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور میں بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن بہت زیادہ شرارتی تھی جو ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی لیکن بہت زیادہ شرارتیں کیا کرتی تھی۔ ہمارا گھر بھی کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میری دونوں بہنیں ایک کمرے میں رہا کرتی تھی اور میں دوسرے کمرے میں رہتا تھا۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ میری دونوں بہنیں بہت زیادہ آزاد خیال تھی۔ وہ میرے ساتھ ہر قسم کی بات کر لیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات میں بھی اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور ہم مل کر کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ میری دونوں بہنیں بے حد خوبصورت تھی۔ چھوٹی تو بے حد حسین تھی۔ جو کوئی بھی اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان کا حسن بہت زیادہ کمال کا تھا۔ کبھی کبھار تو میں خود اس کی طرف بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیتا، حالانکہ وہ میری بہن تھی، لیکن پھر بھی میں اسے بہت زیادہ دیکھتا تھا۔ میں خود کو قابو میں رکھتا تھا۔ اکثر اوقات میرے ذہن میں اس کے بارے میں عجیب قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے، لیکن میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ میری بہن تھی۔ مجھے اس کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ بس یہی سوچ کر میں ہر وقت چپ رہتا، اسے کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتی جا رہی تھی میں ان دونوں پر بہت زیادہ نظر رکھتا تھا، کیونکہ آج کل کا ماحول زیادہ اچھا نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہم بڑے ہو چکے تھے، یعنی میری بہنوں کی عمر تقریباً 20 سال ہو چکی تھی۔ میں اپنی دونوں بہنوں کو بہت زیادہ معصوم سمجھتا تھا، لیکن کل ثابت ہوا جب میں ایک روز ان کے کمرے سے گزرا۔ ان کے کمرے سے میں نے باتیں سنی۔ وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میری بہنیں ایسی باتیں کر سکتی ہیں۔ ان کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا وہ دونوں کسی لڑکے سے باہر ملنے جاتی ہیں۔ اس روز میرا ان پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں سمجھ گیا ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپاتی ہیں۔ کالج کے بہانے شاید وہ یہی کام کیا کرتی تھی۔ اب تو وہ اکثر اوقات اپنا کمرہ ہر وقت لاک کر کے رکھتی تھی۔ ایک روز جیسے ہی میں ان کے کمرے میں گیا، ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا مجھے دیکھ کر بہت زیادہ عجیب ناٹک کرنے لگی۔ ان کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ پھر میری بڑی بہن مجھے کہنے لگی ہم دونوں تو صرف پڑھائی کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کی بات پر یقین کر لیا، حالانکہ میں سب کچھ پہلے سے جانتا تھا، بلکہ وہ پڑھ نہیں رہی تھی، کچھ اور ہی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ فرینک ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر روز کمرے میں 8 بجے ہی خود کو بند کر لیتی۔ ویسے بھی امی ابو جلدی سو جایا کرتے تھے، اس لیے انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی اب انہیں دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی میں شک نہیں کروانا چاہتا تھا کہ میں ان پر نظر رکھتا ہوں، اس لیے میں کئی روز تک ان کے کمرے میں نہیں گیا۔ دن گزرتے گئے، 3 مہینے گزر چکے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھی، سب گھر والے بہت جلدی سو جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی اچانک رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کمرے میں دیکھا، مجھے پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کچن سے پانی پی لیا جائے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا میری بہنوں کے کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ آوازیں میں نے پہلی مرتبہ سنی تھی۔ یہ آوازیں کچھ عجیب سی تھی۔ وہ آوازیں بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی ان کے کمرے سے باہر کان لگا کر سننے لگا۔ ہم میں سے ایک آہیں بھر رہی تھی۔ یہ آوازیں سن کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ یہ آوازیں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کمرے کی ساری کھڑکیاں بند تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے خود پر بہت زیادہ قابو پانے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں کمرے کے اندر جانے لگا، پھر میں رک گیا۔ اچانک کمرے کی لائٹ روشن ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اندر دیکھا میری بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کریں گی۔ پہلے تو میں یہ سارا ماجرا اپنی امی کو بتانے لگا، لیکن پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کیوں نہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ ویسے بھی میری ماں نے میری باتوں پر یقین نہیں کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا
میں اپنی چھوٹی بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑوں، اور اس دن کے بعد میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں ہر حال میں بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں اگلی رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی، ان کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ آج میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لینا تھا۔ جیسے ہی مجھے آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ بدقسمتی سے آج ان کا کمرہ لاک بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں بہت عجیب حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے بھی انہیں خوب ڈرایا اور کہا، میں یہ سارا ماجرا امی کو جا کر بتاتا ہوں اور تم دونوں بہنیں میری منتیں کرو۔ لیکن میں تو پہلے ہی ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں انہیں مزید ڈرانے لگا۔ جب وہ میری منتیں کرنے لگی، میں نے ان سے کہہ دیا، صرف ایک شرط پر میں تم دونوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ تم دونوں کو میرے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنا ہوگا۔ میری بڑی بہن نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن میری چھوٹی بہن اس کھیل پر راضی ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بڑی بہن بھی مجھ سے کہنے لگی، میں بھی یہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہوں اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بڑی بہن بہت زیادہ چالاک تھی۔ اسے کھیل کے لیے راضی کرنا سب سے مشکل کام تھا، لیکن میں کھیلنا بھی اسی کے ساتھ چاہتا تھا کیونکہ اسے اچھی طریقے سے کھیلنا آتا تھا۔ میرے پاس بہت کم وقت تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے ہدایت دینے لگا کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے۔ وہ میری ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس قدر عمدہ کھیلے گی۔ یہ کھیل کھیلتے ہی مجھے بہت ہی زیادہ سکون مل رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی پاس بیٹھ کر ہمارا یہ کھیل دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ کھیلنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ بڑی بہن بہت زیادہ مہارت کے ساتھ میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کھیلنے کے بعد میں کافی زیادہ پرسکون ہو گیا۔ ویسے بھی میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو کہا، اب میں راضی ہو گیا ہوں اور خوش بھی ہو گیا ہوں۔ میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ اب یہ ہمارا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہم تینوں آپس میں مل کر کھیل لیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی کچھ سال گزرے، مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میرا دل بہت زیادہ ملامت کر رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، میں آج کے بعد ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ دونوں بھی بہت زیادہ سدھر چکی تھی۔ وہ ایسی حرکتیں اب بالکل بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ان دونوں نے ایک روز آ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میرا دل اب بھی چاہتا تھا میں ان دونوں کے ساتھ کھیلوں، لیکن پھر جب میں سوچتا ہوں کہ بہنوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تو پھر میں رک جاتا ہوں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی کہانی آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔